کبھی ایک ایسی جگہ کے بارے میں سوچا ہے جو ایک ہی وقت میں دنیا کا سب سے چھوٹا براعظم بھی ہو اور چھٹا سب سے بڑا ملک بھی؟ یہ ہے آسٹریلیا، تضادات اور حیرتوں سے بھری ایک سرزمین، اور آج ہم اسی کی کہانی سمجھیں گے۔ تو آسٹریلیا کا سب سے پہلا اور شاید سب سے بڑا تضاد اس کا جغرافی ہی ہے۔ یہ دنیا کا سب سے چھوٹا براعظم ہے، لیکن رقبے کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا سب سے بڑا ملک۔ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا جواب بہت سادہ سا ہے، کیونکہ اس پورے براعظم پر صرف ایک ہی ملک ہے۔ لیکن اس وسیع و عریض زمین کا ایک اور راز بھی ہے۔ اس کا 92% حصہ تقریباً غیر آباد ہے۔ جی ہاں، یعنی تقریباً پوری آبادی اس کے 28,000 کلومیٹر لمبے ساحل کے ساتھ بنے شہروں میں رہتی ہے، اور کل آبادی صرف 2,58,00,000۔ یہ پاکستان کی آبادی سے 9 گنا کم ہے، تو یہ ایک بہت بڑی لیکن زیادہ تر خالی سرزمین ہے۔ اور یہ عجیب و غریب باتیں یہیں ختم نہیں ہوتے۔ موسم کو ہی دیکھ لیں، جب دنیا کے زیادہ تر حصوں میں جون اور جولائی کی شدید گرمی ہوتی ہے، تب آسٹریلیا میں لوگ گرم جیکٹس پہن رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ کرسمس کا تہوار بھی یہاں ساحل سمندر پر سخت گرمیوں میں منایا جاتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی اور اکثر اتنی سخت سرزمین آخر آباد ہوئی کیسے؟ اس کی انسانی کہانی اصل میں ہجرت کی ایک لمبی اور بہت دلچسپ داستان ہے۔ اس کی جدید تاریخ کی کہانی 1770 کی دہائی میں شروع ہوئی، جب برطانیہ نے اسے ایک پینل کالونی بنا دیا، یعنی اپنے خطرناک مجرموں کو جلاوطن کرنے کی جگہ، جسے برِ صغیر میں کالے پانی کی سزا بھی کہا جاتا تھا۔ پھر 1901 میں مختلف کالونیوں نے مل کر آسٹریلیا کی فیڈریشن کی بنیاد رکھی۔ سب سے پہلے تو برطانیہ اور آئرلینڈ سے آبادکار آئے، پھر 1850 کی دہائی میں قسمت نے پلٹا کھایا، سونا مل گیا، اور اس گولڈن رش نے دنیا بھر سے قسمت آزمانے والوں کو یہاں کھینچ لیا۔ اور پھر عالمی جنگوں کے بعد یورپ اور حال ہی میں ایشیا سے آئے ہنرمند تارکین وطن اور طلباء نے اس ملک کی شکل بدل ڈالی۔ آج کے آسٹریلیا کا سین بالکل الگ ہے۔ یہاں کی حکومت کی امیگریشن پالیسی آپ جانتے ہیں بہت پریکٹیکل ہے۔ وہ اپنی معیشت کو آگے بڑھانے اور ورک فورس کی کمی پوری کرنے کے لیے دنیا بھر سے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ہنرمند لوگوں کو شہریت دے کر یہاں آنے کی ترغیب دیتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ایک ایسا براعظم جہاں ہر طرف صحرا ہیں، پانی کی شدید کمی ہے، وہ آخر پوری دنیا کے لیے زراعت کا پاور ہاؤس کیسے بن گیا؟ اس کا جواب چھپا ہے انوویشن میں۔ آسٹریلیا نے اپنی کمزوریوں کو ہی اپنی سب سے بڑی طاقت بنا لیا ہے۔ دیکھیں، یہ لوہے جیسے خام مال کا دنیا کے بڑے ایکسپورٹرز میں سے ایک ہے۔ مویشی اور بھیڑ پالنے میں تو یہ پوری دنیا میں سب سے آگے ہے، اور اس کے ڈیری کی سالانہ برآمدات 24 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہیں۔ یہاں تک کہ حج کے موقع پر قربانی کے لیے بھی بڑی تعداد میں جانور یہیں سے بھیجے جاتے ہیں۔ اور یہ سب ممکن کیسے ہوا؟ اصل میں پانی کی شدید کمی نے آسٹریلیا کو مجبور کر دیا کہ وہ پانی بچانے اور جدید آبپاشی کے نظام میں دنیا کا لیڈر بن جائے۔ اب اس کی ایک چھوٹی سی لیکن بریلینٹ مثال دیکھیں، ڈوئل فلش ٹوائلٹ، ایک سادہ سی آسٹریلیائی ایجاد جو اب دنیا بھر میں پانی بچانے کا معیار بن چکی ہے۔ چھوٹا بٹن آدھے ٹینک کے لیے، بڑا بٹن پورے ٹینک کے لیے۔ واقعی ایک ذہین حل۔ اور یہ جدت صرف ٹیکنالوجی تک محدود نہیں ہے، یہاں تک کہ حکومت میں شفافیت کی ایک ایسی مثال ملتی ہے جو شاید ہی کہیں اور ہو۔ ہر سال ٹیکس آفس شہریوں کو خط بھیجتا ہے جس میں نہ صرف ان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، بلکہ یہ بھی تفصیل سے بتایا جاتا ہے کہ ان کا پیسہ صحت، تعلیم اور دوسری سروسز پر کیسے خرچ ہوا۔ چلیں اب اکانومی اور ٹیکنالوجی سے تھوڑا ہٹ کر بات کرتے ہیں، آسٹریلیا کی کچھ مشہور نشانیوں اور عجیب و غریب چیزوں کی۔ اور جب نشانیوں کی بات ہو تو سب سے پہلے ذہن میں کیا آتا ہے؟ بالکل سڈنی اوپرا ہاؤس۔ لیکن اس کی کہانی وہ کسی فلم سے کم نہیں۔ حکومت نے ایک عالمی مقابلہ کروایا تاکہ ایک ایسا شاہکار تعمیر کیا جائے جو دنیا میں آسٹریلیا کی پہچان بنے۔ ڈنمارک کے آرکیٹیکٹ یورن اوٹزون کا ڈیزائن تو منتخب ہو گیا، لیکن پھر بجٹ اور ڈیزائن پر جھگڑے اتنے بڑھے کہ وہ اس پروجیکٹ کو ادھورا چھوڑ کر ملک سے چلے گئے، اور پتہ ہے وہ پھر کبھی واپس نہیں لوٹے۔ اور ٹریجڈی دیکھیں، آج ہر سال 80 لاکھ لوگ اس ماسٹر پیس کو دیکھنے آتے ہیں، لیکن جس نے اسے بنایا وہ 2008 میں اسے اپنی آنکھوں سے مکمل ہوئے دیکھے بغیر ہی اس دنیا سے چلا گیا۔
اچھا، آسٹریلیا کا ذکر ہو اور وہاں کے جانوروں کی بات نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا یہ بات معلوم ہے کہ وہاں کینگروز کی تعداد انسانوں سے بھی زیادہ ہے؟ اور کوالا، جو دنیا کے سب سے زیادہ سونے والے جانوروں میں سے ایک ہیں، وہ بھی یہیں پائے جاتے ہیں۔ یہاں کے تجربات کی لسٹ تو بہت لمبی ہے، لیکن کچھ تو بالکل مس نہیں کر سکتے، جیسے فلپ آئلینڈ پر ہزاروں پینگوئنز کی شام کو اپنے گھروں کی طرف پریڈ، بالاراٹ کے قصبے میں گولڈ رش کی تاریخ میں کھو جانا، یا پھر والگلگا میں سکھ کسانوں کی منفرد ثقافت کا تجربہ کرنا جو 1800 کی دہائی سے یہاں آباد ہیں۔ اور قدرت سے آسٹریلیا کا رشتہ کتنا انوکھا ہے، اس کی ایک چھوٹی سی مثال سنیں۔ ہر سال حکومت ہجرت کرنے والے ہزاروں کیکڑوں کے لیے ایک خاص پل بناتی ہے، صرف اس لیے کہ وہ سڑک کراس کرتے ہوئے گاڑیوں کے نیچے نہ آ جائیں۔ تو یہ ہے آسٹریلیا، واقعی تضادات کی سرزمین، ایک وسیع و عریض مگر خالی ملک، دنیا سے الگ تھلگ مگر گہرا کثیر و ثقافتی معاشرہ، اور ایک سخت ماحول جو عالمی معیار کی جدت ترازی کو جنم دیتا ہے۔ یہ سب ہمیں ایک آخری سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ جیسے جیسے آسٹریلیا مستقبل کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کے کون سے تضادات اس کی کہانی کا اگلا باپ لکھیں گے؟ اس کی وسعت یا اس کی آبادی؟ اس کی تنہائی یا پھر اس کا دنیا سے جڑا رشتہ؟